بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان وقار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت کا سیگمنٹ رحمان کے بندے۔ ناظرین اکرام، آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسی عظیم الشان ہستی تاریخ اسلام کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے نور نظر جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے بھی ہیں اور ہم نے علماء کرام سے سنا بھی ہے جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاران اور آپ کے اہل خانہ کو کس طرح ظلم و ستم کر کے شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت کا تذکرہ سب مسلمان اس سے واقف ہیں۔ یہ حق و باطل کا ایک معرکہ تھا جس میں جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے خون کے ساتھ دین اسلام کے گلستان کی آبیاری کی۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ فلسفہ شہادت امام حسین کیا تھا اور آج ہمارے لیے وہ کس طرح مشعل راہ ہو سکتا ہے۔ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اور جو آپ کے اہل خانہ کی شہادت ہے، اور اس شہادت کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ حق و باطل کا فلسفہ ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو فلسفہ، جو نظریہ ہے کہ حق ہی اصل طاقت ہے، نہ کہ طاقت حق ہے۔ طاقت تو کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر طاقتور شخص حق پر بھی ہو۔ اگرچہ بظاہر وہ عددی اعتبار سے یا وسائل کے اعتبار سے کم تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو حق کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے اس وقت میں امام حسین علیہ السلام کی اس خوبصورت اور بے مثال نظریے کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے تو ہیں کہ امت مسلمہ میں کتنے طاقتور لوگ ہیں، وسائل بھی ہیں، عددی اعتبار سے کثرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ امت مسلمہ پریشانی کا شکار کیوں ہے؟ امت مسلمہ مظالم کا شکار کیوں ہے؟ اس وقت امت مسلمہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ ظلم و ستم کا شکار ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج جو گریٹ عرب کے نام سے جو عرب کنٹریز مشہور تھے، سعودی عرب سے لے کر دبئی، قطر، جتنے بھی عرب ممالک تھے، عددی اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل سے مالا مال کیا، اللہ نے ہر وہ نعمت عطا کی جس کی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود مٹھی بھر یہودی ان پر غالب آئے ہوئے ہیں۔ تمام امت مسلمہ ان کے تسلط کا شکار ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنگوں ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے اس نظریے کو بھول گئے ہیں کہ حق جو ہے وہ طاقت ہے، طاقت حق نہیں۔ اگر وہ اس چیز کو جان جائیں، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کے تسلط سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے نرغے سے نکل سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کے اسی نظریے کو، فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور سکالرز۔ آپ ان کو اکثر و بیشتر مختلف چینلز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، جناب پیر سید ذیشان حسین بخاری صاحب۔ شاہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے اور تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محترم وقار خالد صاحب آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے یہ رحمان کے بندے اپنے نور ہدایت چینل کے ذریعے یہ جو پروگرام شروع کیا، تو وقت پر کی نبض پر آپ نے ہاتھ رکھا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ایک نئے انداز سے نئے ٹرینڈ کو اپناتے ہوئے لوگوں تک جو ہے حق کا پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ شاہ صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی
کہ فلسفہ شہادت امام حسین اور نظریہ امام حسین علیہ السلام کا، جس نظریے پر آپ نے اپنی اور اہل خانہ کی شہادت پیش کی، آج کی ان مسلمان امت مسلمہ اور خصوصاً حکمرانوں کے لیے کیسے مشعل راہ ہو سکتے ہیں؟ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس جد و جہد کی تو تسلسل کو برقرار رکھا، وہ جد و جہد وہ اسی دور کی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے انبیاء کی ایک مکمل ہسٹری ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اللہ رب العزت ان کو اس زمانے کے وڈیرے، لٹیرے اور جگیرداروں کے مقابلے کے لیے اللہ رب العزت مبعوث فرماتا۔ جتنے بھی غاصب ہوتے تھے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے، ان کے مقابلے کے غاصبین کی، جی ہاں، غاصبین کی اللہ رب العزت ان کو قلع کما کرنے کے لیے ان کو مبعوث فرماتا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت توحید بلند کی تو زمانے کا مظلوم ترین طبقہ اس نبی کے ارد گرد جمع ہو گیا سب سے پہلے، کہ ان کی آواز جی ہاں اٹھانے کے لیے کوئی آ گیا، ان کی بات سننے کے لیے بالکل ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم اسی دور کے جو ظالم تھے، بدترین لوگ تھے، وڈیرے، لٹیرے، جاگیردار، رسا گیر، اس نبی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اس نبی کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ ظالم کے سامنے ایک کلمہ حق بلند کرنے والا آ گیا۔ بالکل یہی بات ہے کہ وہ ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کرتے تھے۔ اب وہ تو فکر دیتے تھے توحید کی، اب وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات کرتے تھے اور لوگ خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی بات سمجھنے کی آج کے دور میں بھی ہمارے حکمرانوں کے لیے، بات تو وہ توحید کی کرتے تھے تو ظالم لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ وجہ یہ ہے جس توحید کی بات انبیاء نے کی، وہ توحید صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں تھی، وہ توحید فقط عبادات تک مختص نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں کل نظام تبدیل کرنے کی بات ہوتی تھی۔ مظلوموں کے پیچھے ایک پورا پیکج تھا، یعنی کہہ سکتے ہیں جی ہاں پورا پیکج تھا کہ وہ مظلوم کو اٹھانا چاہتے تھے اور ظالم کو دبانا چاہتے تھے، ظالم کا ہاتھ روک کر مظلوم کی آواز۔ جی ہاں یہ آپ اس تناظر میں بھی ان کو دیکھیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو کیا ضرورت تھی وہ ممبر سنبھالتے، اور یزید کا بھی یہی حضرت امام حسین کو پیغام تھا کہ آپ اپنے نانا کا ممبر سنبھالیں تو آپ مسجد سنبھالیں، میں حکومت سنبھالتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے انبیاء کے اس جد و جہد کے تناظر میں جواب دیا، اور آقا دو جہاں کی جد و جہد کے تناظر میں جواب دیا کہ میرے نام میں اپنے نانا کے دین کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتا، جس کو اقبال نے کہا، اقبال نے فرمایا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ میرے نانا کا دین تو وہ ہے کہ جو دن کو جہاد کرنے کا حکم دیتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھ پر جہاد کیا کرتے تھے اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا، اور ہر نبی کا مشرب یہی، جس نبی نے دعوت توحید بلند کی وہ پورے کے پورے سٹرکچر کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، وہ ظالم کو دبانا چاہتے تھے، وہ وڈیروں کو دبانا چاہتے تھے، رسا گیروں کو پیچھے چھوڑنا چاہتے تھے، اور اس زمانے کے مظلوم ترین طبقات کو وہ ابھار کر اوپر لانا چاہتے تھے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک چیز جو ہے جیسے کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، وسائل بھی ہیں، مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی زوال کا شکار ہیں، اور جیسے UAE نے اور عرب ممالک جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ملک کے سامنے سرنگوں ہو گئے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام تعداد میں بھی وہ چند افراد تھے، وسائل بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت کے حاکم کے سامنے ڈٹ گئے اور حق کی خاطر اپنا سارا خاندان قربان کر دیا۔ ان کے لیے کیسے مشعل راہ؟ اگر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اور ان کی ذات گرامی سے نور ہدایت لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ ہم جو ہے نا اتنے سارے تعداد میں ہونے کے باوجود بھی زوال کا شکار ہیں۔ زوال کا ہم شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آئیڈیالزم جو ہے، ہماری آئیڈیالوجی وہ تبدیل ہو چکی ہے، مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی ہے، مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی ہے۔ ہم نے وہی آپ کی جو آپ نے شروع میں فرمایا، ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ طاقت ہی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر حق کو طاقت تسلیم کیا ہوتا تو جتنے وسائل حسین علیہ السلام کا جو نظریہ ہے، جی ہاں، اس کو تسلیم کی منوان تسلیم کیا ہوتا تو جتنے وسائل آج مسلم امہ کے پاس بالخصوص عرب کے بالخصوص جو کس چیز کی اللہ نے کمی چھوڑی ان کو؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دنیاوی وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اگر متحد ہوئے ہوتے، بجائے کہ آج
مٹھی بھر یہودیوں کے آگے UAE سارا ان کو تسلیم کر کے امت پوری کو انہوں نے جس طرح یہ ذلیل و رسوا کیا ہے، اور بالخصوص وہ فلسطینی جو کئی دہائیوں سے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے، اپنی گردنیں کٹوا رہے تھے، تو آپ تصور کیجئے ان مظلوموں اور مقہوروں پر آج جو حسینی مشن کے میں سمجھتا ہوں علم بردار ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہا ہے۔ بڑی ایفرٹس ہیں ان کی، فلسطینی مسلمانوں کی، نہتے یہودیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے توسل سے آپ باخبر ہیں کہ جس طرح عرب ممالک نے یکے بعد دیگرے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے، اسرائیل کی ناجائز ریاست کو، اور وہ تمام قربانیاں جو فلسطینی مسلمان پچھلی کئی دہائیوں سے دے رہے ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ دراصل حسینی کردار کے علم بردار ہیں، وہ جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں مسجد اقصیٰ کی خاطر، اور جن کے پاس آج وسائل ہیں، عرب ممالک جن کے پاس اللہ نے تمام دولتوں سے ان کو نوازا، وہ آج یزید کے اس فلسفے پر چل پڑے ہیں۔ یزید کا یہ نظریہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، تو آج یہ سب ان کے سامنے ایک خاک کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ کتنی اذیت ناک یہ بات تھی، کتنا مشکل مرحلہ تھا امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصاً جو ہمارے بہن بھائی، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب کشمیر میں یا فلسطین میں کسی بھی جگہ پر جب بات ہوتی ہے، مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو ان عرب کو نہیں ہوتا، یہ جو بدو حکمران ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، فرق پڑتا؟ میں یہ عرض کروں کہ یزیدیت اور حسینیت یہ کسی دور میں دو الگ الگ شخصیات کا نام تھا، مگر آج کے دور میں یہ استعارہ بن چکا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں لوگ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہوں، چاہے وہ فلسطینی ہوں، چاہے وہ چیچنیا کے، بوسنیا کے مظلوم مسلمان ہوں، چاہے وہ برما میں کٹتے ہوئے اور پستے ہوئے مظلوم و مقہور مسلمان ہوں، یہ استعارہ بن چکا ہے۔ یزیدیت بھی استعارہ، جس طرح فرعون اور فرعونیت استعارہ تھی، جس طرح قارون اور قارونیت استعارہ تھی، اور جس طرح یزید اور یزیدیت استعارہ بن گئی، اسی طرح حسین اور حسینیت بھی استعارہ۔ جہاں بھی مظلوم کی بات ہوگی تو وہاں پہ حسینیت، وہاں حسینیت کی بات آئے گی۔ اور ادھر ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قارون جو تھا، وہ قارونیت جو تھی وہ لوگوں کے معاشی حقوق کا استحصال کا نام تھا، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے قارون کے بارے میں کہ اس کے جو خزانے کی فقط چابیاں جو ہیں وہ کئی سو اونٹوں پر 70 اونٹوں پر یا کئی سو اونٹوں پر فقط چابیاں اس کی خزانوں کی۔ خزانے کتنے ہوں گے اس کے؟ خزانے کتنے ہوں گے؟ اس نے کیا کیا تھا، سارے زمانے کے جو خزانے ہیں اور معیشت جو ہے اس نے اپنے کنٹرول میں کر لی تھی، پھر وہ قارونیت کہلائی۔ اسی طرح فرعون جو ہے وہ لوگوں کے سیاسی حقوق کا استحصال کا نام تھا، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا تھا، اس کے حکم کے بغیر لوگ آزاد نہیں گھوم سکتے، یعنی اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، خدائی کا دعوت کر دیا تھا، اور جو ہے اس نے لوگوں کے سیاسی حقوق غصب کر لیے تھے۔ مگر یزیدیت بدبختی کا وہ کی ذات میں قارونیت اور فرعونیت سمٹ کر آ جاتی ہے۔ یعنی کہ فرعون اور قارون کے اندر جو خامیاں تھیں، بدخصلیاں تھیں، بری عادات تھیں، وہ اس اکیلے یزید میں پائی گئیں، یزید میں پائی گئی ہیں، اور یزید بدبختی کے اس مقام پر پہنچ گیا۔ مگر آج اگر ہم اس کو موجودہ زمانے میں اس کو ریلیٹ کریں اس کے ساتھ، آپ ان عربز کو دیکھ لیں، یہ عرب اپنے آپ کو کس مقام پر پائیں گے اور کہاں کھڑے ہوئے پائیں گے؟ کیا یہ یزیدیت کے ساتھ ہیں؟ موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں یہودیوں کو، یہودیوں کے پاس دنیا کے معاشی طور پر بالکل معاشی طور پر بھی وہ سٹرونگ ہے، اور معیشت بھی اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہے، اور بلکہ ان کو کیپچر کی ہوئی ہر چیز، دنیا کی، پوری دنیا کی معیشت، اور سیاست میں ان کا انٹرفیئر ہے، ان کے ہاں اور نہ میں فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا پیروکار اور اپنے ساتھ کن کو لے کر چلے؟ ان عربز کو، جن میں بالخصوص UAE کہ سب مسلمانان عالم میں ان کو تسلیم کرنے والے جو پہلے بدبخت وہ ہیں، وہ کہ UAE یونائٹڈ عرب امارات ان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آج کے دور میں یہ مظلوم کا ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ
یہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یعنی کہ جو یزیدیت ہے اور یا یزید کے جو نظریات تھے، جو اس کا نظریہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، تو پھر یہ طاقت کے پاس چلے گئے. یہ طاقت کے پاس چلے گئے، اس کو حق تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے سر نگو ہو کر انہوں نے پوری امت مسلمہ کو جو ہے شرم سے ہمارے سر جھکا دیے ہوئے. آج کے دور کی یزیدیت کا کردار ادا کر رہی ہے. بالکل. آج کے دور میں اگر یزیدیت کی آپ نے بہترین اور بدترین مثال دیکھنی ہو تو وہ ان ہمارے نام نہاد مسلمان عربوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو شاہ صاحب، اگر آج کے دور میں ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی ابھی، اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو اس کے برعکس ترکی ابھی چند ہی دن پہلے ایک بڑا ہوا تو وہ اکیلا ڈٹ جاتا ہے. امت مسلمہ پہ جہاں بھی کوئی پریشانی بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کی گورنمنٹ وہاں پہ پہنچتی ہے. پوری امت مسلمہ جس خلافت عثمانیہ کے جھنڈے تلے جمع تھی اور امت کی کثیر تعداد جو ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ دل دھڑکتے تھے، تو جب اس کا اختتام ہو رہا تھا ترکی میں تو بر صغیر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی. یہاں پر تحریکیں چلی اور یہاں پر بڑی ایجیٹیشن ہوئی. اس وقت بہت زیادہ ساتھ دیا تھا برصغیر والوں. جی ہاں، اور ایجیٹیشن ہوتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان جو ہے ان کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی، اور بالخصوص میں اس کو ارطغرل کو بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گا. جی. ارطغرل کی صورت میں جو بڑا مقبول ڈرامہ ہے جی ہاں، اور اس کی صورت میں جو یہ میسج جو کنوے ہوا ہے پوری دنیا میں، بالخصوص مسلمانان عالم، مسلم ممالک میں، جی ہاں، ان میں یہ ایک میسج کنوے ہوا ہے. مجھے پھر وہی صورتحال دوبارہ پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح پاکستان میں بالخصوص اور بر صغیر میں کہوں گا، ہندوستان دیکھ لیں اور بنگلہ دیش دیکھ لیں، اور بالخصوص میں کشمیر گیا ہوا تو پچھلے دنوں میں کشمیر کا بچہ جو اس کو اپنا آئیڈیل تسلیم کر رہا ہے. یعنی کہ وہ ہر بچے نے اس ڈرامے کو دیکھ کے آئیڈیالائز کیا اور اپنے اوپر، کیونکہ انہوں نے کئی سالوں سے یہ استحصال کی جنگ لڑی ہے اور یزیدیت اور قارونیت اور فرعونیت کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، تو ان کو یہ اس ڈرامے میں اپنا ماضی بھی نظر آتا ہے اور اپنا مستقبل بھی نظر آتا ہے. آج کے دور میں اگر ہم نے حسینی کردار دیکھنا ہو، جو کلمہ حق بلند کرتا ہو، تو ایسا کون سا کردار ہے شاہ صاحب آپ کی نظر میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس میں وہ جھلک نظر آتی ہو؟ حسینیت کی مثال دیکھنی ہو تو آپ فلسطین کی طرف دیکھیں، حسینیت کی مثال دیکھنی ہو تو آپ کشمیر کی طرف دیکھیں، حسینیت کی مثال دیکھنی ہو تو اب برما میں پستے ہوئے مسلمانوں کو دیکھیں، اور کشمیر کے وہ لوگ جو سینے پر گولی کھاتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. تو ان سب کے لیے جو مشعل راہ سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے. یعنی کہ آج جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو ان کے نظریات اور یہ انہی نظریات کے اوپر ہیں کہ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سنت پر ہیں. جدھر بھی کوئی مظلوم ان کے لیے موٹیویشن ہے. جی ہاں بالکل، جدھر بھی کوئی مظلوم ہوگا، چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ اجتماعی طور پر مظلومیت کا شکار ہو، ہر مظلوم کے لیے قائد، رہبر اور رہنما سیدنا امام حسین علیہ السلام قیامت تک وہ رہبر اور رہنما، اور ان کو انہی سے موٹیویشن ملتی ہے اور ان کو انہی سے نور ہدایت ملتا ہے، ان کو انہی سے ہی اپنا مستقبل نظر آتا ہے. اور سیدنا امام حسین کے صحیح پیروکار آپ نے دیکھنے ہیں تو جن ممالک کا میں نے ذکر کیا جو دہائیوں سے حق کے خردار نہتے لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ حق بلند کر رہے ہیں. میں وقار صاحب بات ختم کرتے ہوئے یہ بھی عرض کروں گا کہ ان جو عربز ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، یونائٹڈ عرب امارات، اگرچہ صورتحال یہ ہے دوسرے عرب ممالک جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اگرچہ ان کا بھی دل یہودیت کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے بالکل، مگر وہ اس کو کھلے عام مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کی وجہ سے تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مسلمانان عالم کا جو ایک احتجاج آئے گا اس کا سامنا نہیں کر سکتے. صرف ان کے اندر یہی ایک بات ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، مگر ان کے دل ان کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ جو UAE جو جنہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے صرف یزیدیت کا ساتھ ہی نہیں دیا، بلکہ وہ جو مسلمان جو فلسطین میں، وہ جو مسلمان کشمیر میں اور وہ جو مسلمان برما میں شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کے خون کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا
اور یہ ظلم کیا ہے کہ وہ چیخ رہے ہیں جو فلسطین کے مسلمان ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر کہ وہ بہت پریشان ہیں، بڑے غصے اور غم کی کیفیت میں وہ مبتلا ہیں کہ ایک مسلم ریاست نے جو ہے بجائے حق کا ساتھ دینے کے وہ غاصب کے ساتھ جا ملی اور ان کے خلاف ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ ہمارے لیے اب ایک لائن کھنچ گئی ہے، اب یہ ہو بھی جانا چاہیے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ یا وہ ممالک جو حق کے ساتھ ہیں ان کو ایک طرف ہونا چاہیے، اور منافقین جو ہیں جب تک وہ صفوں میں رہیں گے ہمارے لیے لڑنا اور ہمارے لیے جو اپنا مقصد سیٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، ان کو نکل جانا چاہیے تاکہ ہم ڈائریکشن کے ساتھ مکمل تندہی کے ساتھ جو ہے حق کی خود ارادیت کی جنگ کریں، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ تمام حسینیت کے علم بردار جو ہیں یہ ان کو آزادی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ شاہ صاحب جو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں حسینیت تو ہمیں حسینی کردار تو دیکھنے کو ترس کے ہیں، اور یزیدی کردار جو ہیں وہ تو ہر موڑ پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ نے درست فرمایا وقار صاحب، اگر آج کے دور میں یہ دور ہو یا کوئی بھی دور ہو، ہم نے اگر حسینیت کو دیکھنا ہو اور حسینی پیروکاروں کو دیکھنا ہو، ان نظریات کو جو حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین کے نظریات کے فالورز کو دیکھنا ہو، جی بالکل، تو وہ وہی ہوگا جو مظلوم ہوگا۔ اور مظلوم آپ کے سامنے کون ہے؟ کشمیر میں مظلوم جو ہے اپنے حق کی خود ارادیت کے لیے کئی دہائیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی کئی دہائیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، برما میں جو سلوک ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، بوسنیا اور چیچنیا میں جو کچھ ہوتا رہا سارے اقوام عالم نے دیکھا۔ تو یہ لوگ حسینیت کے صحیح علم بردار ہیں، یعنی کہ یہ کلمہ حق بلند کیے ہوئے ہیں، باطل حالانکہ بظاہر مضبوط ہے طاقتور ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے حق کو تسلیم کیا۔ صحیح معلوم ہے کہ طاقت جو ہے وہ حق ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شاہ صاحب کہ آپ تمام امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے ایک عظیم جو ہے موٹیویشن ہے، گریٹ موٹیویشن۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام امت مسلمہ سے بھی آگے بڑھ کر میں عرض کروں گا ہر مظلوم کے لیے موٹیویشن ہے، ہر مظلوم کے لیے نور ہدایت ہے، ہر جد و جہد کو جاری رکھے، اس کو یہ طاقت ملتی ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد سے کہ میں نے کس طرح کم ہوتے ہوئے طاقت میں، وسائل میں، معاملات میں کم ہوتے ہوئے کس طرح میں نے ثابت قدم رہ کر باطل کو شکست دینی ہے اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اس کا۔ تو جو پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو گریٹر عرب، یہ جو نعرہ لگانے والے امت مسلمہ کے یہ جو لوگ تھے، تو یہ تو ایک مٹھی بھر یہودیوں کے سامنے سر نگوں ہو چکے ہیں، یہ پھر یزیدی کردار ہو گیا جو طاقت کو ہی حق تسلیم کر چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو نام نہاد جن کے عربز کی آپ نے بات کی، یہ یونائٹڈ عرب امارات، انہوں نے جو تسلیم کیا ہے، انہوں نے دراصل ان کے مقابلے میں آ گئے ہیں جو حق کو طاقت سمجھتے ہیں، مگر یہ وہ طبقہ ہے جو طاقت کو حق سمجھتا ہے بالکل، اور انہوں نے یزیدی کردار ادا کیا، افکار کو ہی اپنایا ہے، افکار کو ہی نہیں اپنایا بلکہ یزیدی کردار کو بھی اپنایا اور جدیدیت کے نقش قدم پر چلے ہیں، اور جو اس ٹائم قارونیت کا، فرعونیت کا اور یزیدیت کا علم بردار یہ جو منبع و مرکز آج کے دور میں اسرائیل ہے، بالکل اس کے یہ شانہ بشانہ چلتے ہوئے ہمارے جو نام نہاد عربز ہیں، انہوں نے اس کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس کے ہاتھ بھی مضبوط کیے ہیں اور اس کے نقش قدم پر اس بھی چلیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم نے حسینی علم برداروں کو دیکھنا ہو تو ان مظلوموں کو دیکھ لیں، اور آج کے دور میں اگر ہم نے جو حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، آج کے دور میں ہم نے فرعونیت اور قارونیت اور یزیدیت کے علم برداروں کو دیکھنا ہو، ہم عرب کے بدو حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے باطل کو مضبوط کیا، اور جو امت مسلمہ کے جو لوگ تھے جد و جہد میں مصروف تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، تو وہ بجائے ان کا ساتھ دینے کے، حق کا ساتھ دینے۔ شاہ صاحب پروگرام کے اختتام پر آج کے موضوع کے حوالے سے جو جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے افکار، نظریات اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام، اس کے حوالے سے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
پیغام یہی ہے کہ اقوام عالم کا جو موجودہ دور میں سینیریو ہے یہ ہمیں چیخ چیخ کے یہ بتا رہا ہے. میں اس شعر میں اس کو ڈسکرائب کروں گا کہ دور جدید بڑھ گیا ہے دور یزید سے. واہ. دور جدید بڑھ گیا ہے دور یزید سے، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی. حسین کی ہمیں حسین کی روح یہ صدا دے رہی ہے کہ آؤ آج کے دور میں بھی مظلوم حسین کو پکار رہے ہیں، سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں. تو حسینی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور حسینی کردار پر عمل کر کے ہمیں آج بھی مظلوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر باطل اور استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حسینیت کو پھر سے سربلند اور کامیاب کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع تھا جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی شہادت اور آپ کی شہادت کا جو فلسفہ ہے، جو آپ کے نظریات ہیں، جو آپ کے افکار ہیں، جن کی بنیاد پر آپ نے یہ لازوال بے مثال قربانیاں امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے لیے پیش کیں. ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم ان افکار اور نظریات کی روشنی میں اپنی انفرادی اجتماعی طور پر اصلاح کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں. لمس حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لمس حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. عشق میں کیا بچا عشق میں کیا لٹائیے. عشق میں کیا بچا عشق میں کیا لوٹائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نثار
ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن